اسلامی روایات میں آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ کے ظہور کی بات کی گئی ہے، یعنی امام مہدی۔ تو آج ہم ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو روایات کے مطابق ان کے ظہور کی خبر دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ افراتفری اور انتشار سے بھری دنیا کی تقدیر میں ہی ایک نجات دہندہ کا آنا لکھا ہو؟ یہی سوال اسلامی عقیدے کے اس اہم حصے کا مرکز ہے، جس کا تعلق آخری زمانے سے ہے، اور اس سوال کا جواب صدیوں سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس میں مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روایات کے مطابق امام کے ظہور سے ٹھیک پہلے دنیا کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دور ہوگا جب دنیا ظلم، ناانصافی اور فتنوں سے بھری ہوگی۔ قتل و غارت اور بے دینی اتنی عام ہو جائے گی جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ ہر طرف ایک افراتفری اور بے چینی کا عالم ہوگا، اور امت مسلمہ خود اندرونی طور پر تقسیم اور کمزوری کا شکار ہو چکی ہوگی۔ اور شاید سب سے تشویشناک بات یہ ہوگی کہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک گہرا روحانی اور اخلاقی بحران ہوگا جو ہر چیز پر حاوی ہو جائے گا۔ تو ایسے میں اس منظرنامے میں ایک امید کی کرن کا ذکر ملتا ہے، امام مہدی۔ لیکن آخر یہ شخصیت ہیں کون اور ان کا نسب کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں روایات اس بات پر تو متفق ہیں کہ امام مہدی کا تعلق پیغمبر اسلام کے اہل بیت اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، لیکن ان کی اصل شناخت پر تھوڑا اختلاف ہے۔ سنی روایات کہتی ہیں کہ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ دوسری طرف اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے اور 12ویں امام ہیں، جو اس وقت غیبت یعنی ہماری نظروں سے پردے میں ہیں۔ شیعہ عقیدے میں غیبت یعنی امام کا نظروں سے اوجھل ہونا ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے 2 ادوار بتائے جاتے ہیں۔ پہلا غیبت صغرا، جو ایک مختصر دور تھا، اور دوسرا غیبت کبرا، یعنی ایک طویل دور جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ہم آج بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ آئیے اب ان بڑی اور واضح نشانیوں کی طرف بڑھتے ہیں جو روایات کے مطابق امام کے ظہور سے بالکل پہلے رونما ہوں گی۔ کل ملا کر 5 ایسی بڑی اور حتمی نشانیاں ہیں جن پر بڑے پیمانے پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ ظہور کی تمہید ہوں گی۔ پہلی نشانی، سفیانی کا خروج۔ شام کے علاقے سے ایک ظالم حکمران اٹھے گا جو بڑی جنگیں چھیڑے گا اور ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا۔ دوسری نشانی ہے یمانی کا ظہور۔ سفیانی کے بالکل برعکس یمن سے ایک نیک اور صالح رہنما ظاہر ہوگا جو لوگوں کو حق اور سچائی کی طرف بلائے گا۔ تیسری نشانی ایک آسمانی آواز ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آسمان سے ایک ایسی زوردار پکار سنائی دے گی جو ہر شک کو مٹا کر حق کو سب پر واضح کر دے گی۔ یہ ایک عالمی اعلان ہوگا جسے ہر کوئی سنے گا۔ چوتھی نشانی ہے نفس زکیہ کا قتل۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت ہی پاکیزہ اور نیک انسان کو شہید کر دیا جائے گا، اور یہ دردناک واقعہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اور 5ویں بڑی نشانی ہے خسف بیدا۔ جب سفیانی کا لشکر امام کا مقابلہ کرنے نکلے گا تو اسے بیدا نامی جگہ پر زمین اپنے اندر دھنسا لے گی۔ یہ ایک طرح کی خدائی مداخلت ہوگی جو ظالم قوتوں کو شکست سے دوچار کرے گی۔ ان تمام نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد آخر کار وہ لمحہ آئے گا جس کا صدیوں سے انتظار ہے، امام مہدی کا ظہور۔ کہا جاتا ہے کہ ظہور کے وقت پوری دنیا سے ان کے 313 خاص اور وفادار ساتھی مکہ میں ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ یہ عدد اسلامی تاریخ میں بہت خاص ہے کیونکہ یہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی تھی۔ تو ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ہوگا۔ ان کے 313 جانثار ساتھی وہاں پہنچیں گے اور پھر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی ان کی قیادت کو تسلیم کر کے ان کا ساتھ دینے کا عہد کریں گے۔ امام کے ظہور کے بعد دنیا ایک بالکل نئے دور میں داخل ہوگی، ایک ایسا دور جسے انصاف اور عدل کا دور کہا گیا ہے۔ یہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا جہاں پوری دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہے گا۔ امت مسلمہ پھر سے ایک ہو جائے گی اور ہر قسم کے فتنے اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ علم اور حکمت کو عروج ملے گا اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ اور ایک بہت مشہور پیشن گوئی ہے،
جو ان کے مشن کا خلاصہ کرتی ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہی اس عظیم تبدیلی کا بنیادی وعدہ ہے۔ ان پیشن گوئیوں سے ہٹ کر ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انصاف قائم کرنے والے ایک نجات دہندہ پر یہ گہرا اور اٹل یقین بحیثیت انسان ہماری اجتماعی امیدوں اور خواہشات کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔